خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی، لوگو، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذو الحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا، ڈر تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد
المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو۔ گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے۔ غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے۔ اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے۔ بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے۔ 9 یا 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے ابان نے شہرت پائی، بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا۔ حیا سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بہت تھا۔ موت، قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے۔ جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ قحط کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کسی جمعے نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے 1 درہم بھی نہ لیا، اگرچہ وہ کم از کم 5000 درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے۔ 12 سالہ خلافت میں 60,000 درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ نہایت صابر تھے، تمام مصیبتیں نہایت صبر سے برداشت کی۔ اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، 1 بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت بھی دے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں، یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اس پر فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی، اس لیے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہیں، اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔